الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح رحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل كتاب كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا ما جئت به
وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ اور صدر جماعت حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 6 مارچ 1986 ہم یہاں نیازی چوک کراچی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں اور یہ 7 روزہ ثانی اثنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ترتیب دیے جانے والے پروگرام کی 7ویں نشست ہے یا 5ویں نشست ہے، جس سے ابھی مجھ سے پہلے برادر مکرم حضرت دین پوری متظلہ آپ سے مخاطب تھے اور انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں حلقہ رسالت کا حسن و جمال آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہماری آج کی اس تقریب کے میزبانوں میں وہ دوست بھی ہیں کہ جن کے ہاں شادی کے سلسلہ میں کل تقریب ہونے والی ہے اور انہی کے انتخاب پر میں آپ کے سامنے دنیا کے سب سے بڑے انسان کی پاکیزہ سیرت اور مہکتی ہوئی حیات طیبہ کے چند گوشے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ کے رسول کی حیات طیبہ تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات طیبہ اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کی منزل سمجھتے اور وہ بہت ہی خوش نصیب ہے ہم میں سے کہ جس کی عملی زندگی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت پاک کا کچھ نقشہ نظر آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی خوش نصیب ہے ہم میں سے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان رسالت کے بعد بنی نوع انسان کے لیے اپنی زندگی کو معیار بنا کر پیش کرتے ہیں
لیکن میرا دعویٰ ہے عزیز دوستوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بچپن سے عالم جاودانی کی روانگی تک کا ایک ایک لمحہ اسوہ حسنہ. آپ کا بچپن یہ ہے کہ عدل و انصاف کا جو معیار اور جو کسوٹی پیش کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، بھیجے گئے تھے، بچپن میں بھی عدل و انصاف کی اس کسوٹی پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اترے. چنانچہ آپ کی رضائی مادر محترمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے جب آپ اللہ کے رسول کی حیثیت سے مسند رسالت پر تشریف فرما ہے. حلیمہ اس سلسلے میں بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنے لاڈلے محمد کو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے دیکھا، پھر محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے بھی دیکھا. یہ وہ انفرادی سعادت ہے جو حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی، جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی والدہ سیدہ آمنہ بھی ترستی گئی. حاضر ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز اور تقریم کے ساتھ سیدہ حلیمہ کو خوش آمدید کہا، خیر خیریت پوچھی، نبیذ تمر پیش کیا. حلیمہ نے بھی فرط شفقت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوم لیا اور پھر عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول، آپ کے بچپن کی زندگی کا ایک واقعہ مجھے ہر وقت ذہن میں رہتا ہے اور میں اس سلسلے میں ایک وضاحت طلب کرتی ہوں آپ سے. آپ جب بچپن میں دودھ پیا کرتے تھے تو ہمیشہ آپ نے دائیں حصے سے ہی دودھ پیا. میں نے بہت کوشش کی تب بھی آپ نے کبھی بائیں حصے سے دودھ قبول نہیں کیا، یہ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی دنوں آپ کا سگا بیٹا عبداللہ جو میرا رضائی بھائی تھا وہ بھی تو دودھ پیا کرتا تھا. اللہ کی منشا یہ ہوئی کہ دائیں حصے سے میں دودھ پیا کروں، بائیں حصے سے میرا رضائی بھائی عبداللہ دودھ پیا کرے، تو مشیت ایزدی کے مطابق ہمارے لیے یہ ترتیب طے ہو گئی. میں اپنے حصے سے دودھ پیا کرتا تھا، عبداللہ اپنے حصے سے دودھ پیا کرتا تھا. حلیمہ عرض کرتی ہیں مگر عبداللہ تو کبھی کبھی دائیں حصے سے بھی دودھ پی لیا کرتا تھا، آپ نے کبھی بائیں حصے سے دودھ نہیں پیا، کیوں؟ جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلیمہ میں دنیا کو عدل و انصاف کا سبق دینے کے لیے آیا ہوں. اگر میں بھی اپنے بھائی کے حصے سے دودھ پی لیتا تو شاید دنیا والوں میں سے کوئی سوچتا جو اپنے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا وہ دنیا کو کیا عدل و انصاف کا سبق دے گا. عدل و انصاف کا جو تصور میں نے دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، حق تعالیٰ نے بچپن میں اس پر مجھے قائم رکھ. یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی کا ایک روشن پہلو. لڑکپن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 9-10 سال کی ہے کہ سفر تجارت میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ عازم شام ہوتے تجارت کے سفر کے لیے، نذرانے وصول کرنے کے لیے نہیں، معاف کیجیے گا۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین داروں کا کیا تعلق ہے تجارت سے، یہ تو دنیا داروں کا کام ہے، اور دین داروں کا یہ کام ہے کہ وہ مہکتے چمکتے حجرے میں بیٹھ کر زعفران کے پانی سے تعویذ لکھا کریں اور ایک تعویذ 100 روپے کا بیچ کر سادہ نو انسانوں کی جیبوں پہ ہاتھ صاف کیا کریں۔ نہیں، آپ یقین فرمائیے کراچی کے روشن ضمیروں یہ روحانیت کی مسند نہیں، یہ پروفیشنل لوگ ہیں، ان کا کیا تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول سے؟ فرمایا زنہار ازاں قوم نباشی کے فریباً، زنہار ازاں قوم نباشی کے فریباً، اقرا بسجود نبیرا بدرودے۔ تم فنکاروں میں سے مت ہونا جو اللہ کو سجدوں سے اور پیغمبر کو درود سے بہلانا چاہتے ہیں۔ تجارت مسلمان کا زیور ہے، میرے الفاظ امانت میں، یہ تھوڑے سے وقفے کی بات ہے، ہم سب اللہ کی عدالت میں پیش ہونے والے ہیں۔ یاد رکھیے تجارت مسلمان کا زیور ہے اور محنت مسلمان کی پہچان ہے۔ آج کل اگر کوئی محنت کش مزدور جس کے کپڑے ذرا پھٹے ہوئے ہوں، ناصاف ہوں، میلے کچیلے ہوں، حضرت صاحب اس کو گلے لگانے کے لیے بھی تیار نہیں، 2 انگلیوں والا مسافہ دیں گے روکھا سا۔ لیکن اگر کوئی اعلیٰ درجے کا سمگلر آ جائے جس کے باریک کرتے سے سرخ نشان جھانک رہا ہو، نئے ماڈل کی موٹر میں حضرت صاحب اس کے استقبال کے لیے مین گیٹ پہ پہنچیں گے اور پہلے پھیلا کر اسے ویلکم کرتے ہیں اور اپنے قائد کی سیرت سنتے جائیے میرے عزیز دوستو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پتھر کی کان میں محنت کرنے والا مزدور حاضر ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ کیا، اس کے ہاتھوں کی سختی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر کے پوچھا، یہ تمہارے ہاتھ بہت زیادہ سخت ہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں کان میں پتھر پوچھتا ہوں، محنت کش اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہوں، بھیک نہیں مانگتا ہوں، پتھر پوچھنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ آسمان کے ستارے، صحرا کے ذروں، دریاؤں سمندروں کے قطروں، بارش کی بوندوں سے زیادہ سلام ہو اس تاج پر کہ اس مزدور کے ہاتھ کو اٹھا کر رحمت عالم نے چوم لیا اور فرمایا جو انسان رزق حلال حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ اتنے سخت ہو گئے ہیں، وہ ہاتھ اس قابل ہے کہ نبوت ان کا بوسہ لے۔ یہ سیرت بیان نہیں کرتا حضرت صاحب۔ حضرت صاحب دن بدن بنتا جا رہا ہے، سنورتا جا رہا ہے، جیسے حجرہ عروسی میں دلہن بیٹھی۔
میرے عزیز دوستوں بہت کچھ کھاتا ہے. اے کاش کہ میں اس پوزیشن میں ہوتا کہ ڈیٹیل میں جا سکتا, لیکن مرا کر پیش اندر کی لگے کوئی ہم تباہ ہو گا مگر ہم درکشم ترسن کے مغز استخان سے خوف فساد خلق سے چپ ہوں, پھر بھی جو کچھ بن پڑتا ہے کہتا ہوں وہ بھی بہت کو ہضم نہیں ہوتا. بہت سی بجلیاں تڑپ رہی ہیں ابھی زیر زمین جو میرا خرمن جلانے کو بےقرار ہے, لیکن یہ تو ایمان ہے اللہ کے قدرت کرم کے ساتھ کہ کائنات کی ساری قوتیں جمع ہو جائیں مجھے نقصان پہنچانے کے لیے, لیکن جب تک اس کا کرم ہے محمد کے معبود کا کرم ہے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا. یہ سیرت بھی بیان کیا کیجیے نا حضرت صاحب. تجارت کے سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سید عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ بھی بہت سارے عظیم انسانوں کی طرح مظلوم بھی ہے, اس لیے کہ ایکسپلائٹیشن موومنٹ میں ان کو بھی بہت ایکسپلائٹ کیا اجمی فنکاروں نے. سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پہچان ہی یہ بن گئی کہ وہ تو گیانی والے پیر, یا اللہ آنا تو وہ سجدوں والے پیر ہیں, وہ عبادت والے پیر ہیں, وہ عبادت والے پیر ہیں, وہ ریاضت والے پیر ہیں, وہ جہاد مسلسل والے پیر ہیں, وہ قرآن والے پیر ہیں, رحمت عالم کے فرمان والے پیر. یہ آدمی تو تمہاری ضرورت ہے جو قادر جیلانی کی ڈیمانڈ نہیں ہے, یہ تمہاری ڈیمانڈ ہے. اپنا میدا بھرنے کے لیے اللہ والوں کا نام استعمال کرتے ہیں عجم کے سنگ دل فنکار. اور یہ کہتے ہیں صاحب دیہات میں ڈراتے ہیں غریبوں کو, ان پڑھ مسلمانوں کو, یہ آلو کا ٹوٹ نہیں کرو گے تو تمہاری بھینسیں خشک ہو جائیں گی, پھر کیا کرو گے؟ لوگ کاٹتے ہیں بیچارے, نہ پھر یہ ضرور دیں گے بھینسیں خشک نہ ہو. خصوصاً یہ ہماری مائیں بہنیں بیچارے, انہیں دودھ سے بڑا پیار ہوتا ہے, مکھن سے بڑا پیار ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں جائیں مولوی کے فتوے جہاں جاتے ہیں, ہمارا دودھ کیوں کم ہو, ہم ضرور دیں گے. اللہ نے ہمیں جہاں تک پہنچایا ہے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھینس خشک نہیں ہوگی, پیاروی نہیں دے گے تو یہ مولوی کا سائز کلوز ہو جائے گا, یہ خشک ہو جائے گا, اس کا سائز کلوز ہو جائے گا. جانور دودھ دیتے ہیں اللہ کے کرم سے, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جانور دودھ کس کی مہربانی سے دیتے ہیں؟ قرآن پاک نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. ہم نے جانوروں اور مویشیوں میں بھی تمہارے لیے عبرت پیدا کر دی. اے ابن آدم کبھی غور کیا تو نے کہ تیری بکری کی رنگت سیاہ, اس کا خون سرخ, سجلا بدبودار, لیکن تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں وہ قوم ہے جو جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا, خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا.
فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا. ان تینوں منفی چیزوں میں سے لبنا خالصا سائغا للشاربین. خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلانے والا کون؟ گھی پہ ذرا زور دیجیے گا تاکہ گھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہاں یہ اختیار اسی کے پاس. ابھی بیان سے پہلے کچھ دوست بڑی رقت کے ساتھ بڑی دل سوزی کے ساتھ کہہ رہے تھے حضرت بس آج ایسا بیان ہو جائے کہ بس سب کو بات سمجھ میں آ جائے. میں نے کہا یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. باپ سے زیادہ بیٹے کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، لیکن ہدایت کا مسئلہ بڑا ہی عجیب ہے. باپ بھی اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے. باپ بھی نوح علیہ السلام جیسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن تقلبها بین اصبعیہ. یہ دلوں کے معاملات اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے پھرتا. تجارت کے سفر میں سید عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں عرض کر رہا تھا. رئیس التجار بہت بڑے تاجر تھے اپنے زمانے میں. تعویذ گنڈے کی دکان نہیں کھولی تھی انہوں نے، بہت بڑی تجارت فرمایا کرتے تھے. مفت امپورٹ کرتے تھے، کپڑا ایکسپورٹ کرتے تھے، اور ان کے دسترخوان پر اللہ کے بندوں کا ہجوم رہا کرتا تھا. بڑے بڑے علماء حضرت گیلانی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھ کر قرآن سنت کو سمجھتے تھے. تاجر تھے، صدیق اکبر تاجر تھے، حضرت عثمان ذو النورین تاجر تھے، حضرت علی المرتضیٰ تاجر تھے. اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے انہیں یہی سبق دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر پر جا رہے ہیں شام کی طرف اپنے چچا کے ساتھ. یہ قافلہ پہنچا ہے. شام کے راستے پر ایک عبوری ٹھکانہ تھا جہاں ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا، گھنی چھاؤں کے درخت تھے، اور اس ٹھکانے کا اہتمام ایک عیسائی بوڑھا راہب کرتا تھا جس کا نام تاریخ میں بحیرہ آیا ہے. یہ قافلہ جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں جب اس ٹھکانے میں پہنچا، ایک درخت کے نیچے فروکش ہوا تو یہ بوڑھا بحیرہ اپنے مسکن کے بالائی حصے سے اتر کر نیچے آیا. اس کے ہاتھ میں چند ورقے تھے. قافلہ والوں سے پوچھتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مکہ سے. تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا ہے اس لڑکے کا کیا نام ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس نے ورقے دیکھے. کچھ دیر کے بعد پوچھتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا. اس نے پھر ورقے دیکھے، حضور کا چہرہ دیکھا. ابو طالب سے کہنے لگا میرے پاس انجیل کے اور آپ انجیل کی بشارت کے مطابق اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں یہ آپ کا لڑکا ہے. میں آپ کی بات مانوں یا آسمانی صحیفے کی بشارت پر یقین کروں؟ ابو طالب کو چونک گئے، کہنے لگا یہ لڑکا واقعی یتیم ہے، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا. لیکن چونکہ چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، میں نے تو اس نسبت سے اس کو اپنا بیٹا کہہ دیا ہے. لیکن تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہو گئی کہ اسے یتیم ہونا چاہیے اور یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے؟
زہیرہ کہنے لگا یہ قافلہ دور سے آتا ہوا جب مجھے دکھائی دیا، میں مکان کی چھت پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس قافلے کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ مجھے تجسس ہوا کہ اس قافلے میں وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہ اہتمام کر دیا کہ سب قافلے والے دھول کی حدت سے محفوظ۔ اللہ نے کرم کیا کہ یہی بچہ قافلے سے ذرا ہٹ کر چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا اسی کے سر پہ سایہ بند ہو گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہی وہ خوش نصیب ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے پورے قافلے کو دھوپ کی شدت سے محفوظ کر دیا۔ پھر جب آپ لوگ قریب آئے ہیں، میں نے اس بچے کے چہرے کے زاویوں کا مطالعہ کیا، اس کے خط و خال کا مطالعہ کیا اور انجیل کے آئینے میں اس کی تصویر کو پرکھا تو مجھے ساری بشارتیں اس کے پاکر میں نظر آئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آخری رسول کے متعلق فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ بوڑھا اور کہتا ہے محمد راہ حق میں بہت ستائے جاؤ گے، لوگ تمہیں بہت ستائیں گے، تمہارے راستے میں کانٹے بچھائیں گے، تم سے سنگ باری کریں گے، اے کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں، ڈھال بن کر تیرے آگے پیچھے دوڑتا پھروں، جو تیر جو تلوار جو پتھر تجھ پہ پھینکا جائے وہ میں اپنے سینے پہ لے لوں، لیکن چراغ سحری ہوں، اس وقت تک کہاں زندہ رہوں گا۔ محمد گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا آخری رسول ہے، حشر میں مجھے اپنے غلاموں میں شمار کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم الف مرۃ بعدد کل ذرۃ، یہ میرے آقا کا لڑکپن تھا۔ اور جوانی اس کے متعلق سوسائٹی کہتی ہے کہ دیوانی ہوتی ہے، میرے آقا کی بیدار جوانی کی ایک جھلک مکہ کے ایک بڑے گھرانے میں شادی کا اہتمام تھا، رقص و سرود کا اہتمام تھا، ویرائٹی شو ہونے والا تھا، تاپ کے مراسی آئے ہوئے تھے، ناچنے گانے والے کیا ہوتے ہیں مراسی، آپ جی کیا ہوتے ہیں لورے، لورے یہ بلوچی بول رہے ہیں آپ کے سب کے جاؤ جی انگریزی تہذیب نے ان کو کیا ٹائٹل دیا؟ آرٹسٹ، آرٹسٹ، اور پاکستان کے ستارے۔ گانے اور ناچنے والے پاکستان کے ستارے۔ یہ اشعار قیامت نہیں ہے، یہ گندگی کے مجسمے، یہ غلاظت کے ڈھیر، گٹر میں ابلتے ہوئے کیڑوں سے بھی زیادہ متعفن اور غلیظ۔ اگر یہ ستارے ہیں تو ستاروں پہ موت آ گئی۔ یہ معاشرے کا گند، ان کو اتنا عروج ملا، وطن عزیز میں اتنا عروج ملا کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ ملک تو آزادی انہی کے لیے ہوا تھا، ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ حضرت مرد مومن صاحب سبحان اللہ، اس کی تو چومنے کی اجازت ہے، پیچھے سے فتوا نہ لگا، اپنے پاس بلا کر شاباش دیتے ہیں اسے۔ ٹی وی پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی ٹیم لے آتا ہے، انہیں طبلہ سرنگی بجانے کا ماہر بناتا ہے، سبق دیتا ہے، شاباش ترقی کرنی ہے تو مراسی بن جاؤ۔ اور مرد مومن صاحب اس کو بلا کر اپنے گھر میں شاباش دیتے ہیں، شاباش شاباش، محنت کرو کہ پورا ملک کا بچہ بچہ طبلہ سرنگی کا ماہر بن جائے۔ یا رب،
یا جنائے جفائے وفا نما تو حرم کو اہل حرم سے ہے. کسی بت کے دے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری پری. تم نے اپنا بن کر اسلام کے گلے پہ جو قرب چھری چلائی ہے، دشمن یہ نہیں کر سکتا تھا جو تم نے دوستی کے لبادے میں کر دیا. اور دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر، دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا. گانے اور ناچنے والوں کا پروگرام تھا. مکہ کے بہت بڑے گھرانے میں شادی کا اہتمام تھا. ہم عمر نوجوان یتیم مکہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں محمد ہم بھی جائیں گے، آپ کو بھی لے جائیں گے. بڑے اچھے ناچنے گانے والے آئے ہوئے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ناچ گانے کا انتظام اور اہتمام ہو وہاں میرا ذوق گوارا نہیں کرتا کہ میں جاؤں. محمد وہاں نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. نوجوان کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں تو آپ کیسے نہیں جائیں گے؟ ہم تو لے جائیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں، گانے بجانے والی محفل میں محمد نہیں جا سکتا. نوجوانوں نے حجت کی ہم عمر تھے کیسے نہیں جائیں گے؟ ہم ضرور لے جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ وہ اصرار کرتے ہیں، میں انکار کرتا ہوں. اسی دوران نیند طاری ہو گئی. اللہ کبھی کبھی اپنے پیاروں کو شر سے بچانے کے لیے سلا دیا کرتے ہیں نا، جیسے غار میں اصحاب کہف کو سلا دیا تھا. وہ اصرار کر رہے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونگ رہے ہیں. نوجوانوں نے سوچا شاید بہانہ ہو رہا ہے، چونکہ جانا نہیں چاہتے تھے اب سونا شروع کر دیا بچنے کے لیے. مگر ہم بھی نہیں چھوڑیں گے، اٹھا کے لے جائیں گے. یہ ایک ہیں، ہم 10-12 ہیں، سب نے آستینیں چڑھا لی، اٹھا کر لے جانے کا پروگرام بنا لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرا ویٹ اتنا بڑھا دیا، میرا وزن اتنا بڑھا دیا کہ سب زور لگا کے تھک کے بیٹھ گئے. اٹھا کے لے جانا تو کجا مجھے تو ہلا بھی نہ سکے صلی اللہ علیہ وسلم. الف مرہ بیاد کل ذرہ. جہاں گانا بجانا تھا وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں جانے دیا. اس سے بڑا ثبوت کیا مانگتے ہو منافقو؟ اس سے بڑا ثبوت کیا مانگتے ہو کہ محمدی ثقافت میں گانے بجانے کی کوئی گنجائش نہیں؟ لیکن یہ آثار قیامت ہے. عصر حاضر کا ایک ملا کہتا ہے کہ گانا تو روح کی غذا ہے. ہاں، اور اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ اخبار والے حضرات لکھتے ہیں ممتاز عالم دین. کیا ممتاز عالم دین. آج کل یوسف سے بے کارواں بنے پھرتے ہیں. بہت کوشش کی بیچارے نے، پریزیڈنسی کے طواف کاٹے، بڑی مخبری کی، پھر سر کنفیوژن بھی کھڑے ہو کے سنتا ہے. بڑے صاحب کا فون آ جائے
تو ریسیور اٹھاتے ہی جب پتہ چلتا ہے کہ ان کا فون کھڑا ہو جاتا ہے، جی سر میں بول رہا ہوں. بہت کوشش کی ادارے نے کہ کابینہ میں کوئی علیل سی وزارت مل جائے اور کچھ نہیں، بس موٹر اور اس کے آگے فلیگ لہراتا رہے. کوئی گھسی پٹی 35 ارکان پہ مشتمل کابینہ میں 2 گز زمین بھی نہ ملی کنویں یار میں. اور اسی خاطر تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے. نیازی برادری کہیں مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے. عجیب بات ہے کہ آج میرے میزبان ہی نیازی ہے. جی ہاں، عجیب دوست میں کہا کرتا ہوں، ایسے لوگوں پر مولوی کا ٹائٹل انگریز بابے میں امریکہ کی پالیسی کہ لفظ مولوی کو رسوا کرنے کے لیے ایسے لوگوں پر ٹائٹل لگا دو مولانا. جیسے مرزا غلام قادیانی پہ ٹائٹل لگا دیا گیا نبی اللہ کا، تاکہ نبوت کا تصور مجروح ہو جائے. یہ کہتے ہیں نبی حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم ہوتا ہے. دیکھو نبی تو ایسے ہوتا ہے. غلام قادیانی کو دیکھو، سرے سے ایک آنکھ ہی ختم. جی نیچے والا بٹن اوپر کے سوراخ میں لگا ہوا ہے. یہ نبی آ رہا ہے، نبی ایسے دایاں بوٹ بائیں پاؤں میں، بایاں بوٹ دائیں پاؤں میں، سر پہ پگڑی کی جگہ بیوی کی سلوار باندھ لیتا تھا. سفید رنگ کی ہوتی تو شاید لکھ جاتی، ریڈ کلر کی ڈارک. وہ کیا کمر بند لٹکتا ہوا نظر آ گیا کسی کو. صبح کی نماز میں چونکہ باندھ کے آیا تھا، کمر بند لٹکتا ہوا. اچھا نماز بھی پڑھتے ہیں یہ طریقہ واردات ہے اصل میں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے. وہ صیاد عطر مل کے چلا ہے گلاب کا، اللہ رے اسیری بلبل کا اہتمام. کیونکہ بلبل گلاب کا جان چھڑکتا ہے نا، صیاد پھانسنا چاہتا تھا بلبل کو، تو عطر گلاب مل کے آیا کہ جو خوشبو تجھے چاہیے وہ یہاں ہے، ذرا قریب آ کے تو دیکھ. اللہ رے اسیری بلبل کا اہتمام، صیاد عطر مل کے چلا ہے گلاب کا. اور اقبال کہتا ہے اسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بھولا ابھی. تو وہ 1000 کم کسی نے دیکھ لیا. اس نے پوچھا مرزا صاحب یہ کیا باندھ کے آ رہے ہیں؟ اتار کے دیکھا تو کہنے لگا سوری وہ اندھیرا تھا، میں نے سمجھا پگڑی باندھ رہا ہوں کھوٹی پر، ایسے بشیر کی مانی سلوار بن کے آ گئے. سوری یہ ہے اسٹیٹس، یہ ہے پرسنالٹی اور ٹائٹل ہے نبوت کا. کہاں میرے آقا کہ یہ اماما کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی تھے تو کل چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جان بعد فدایت چه عجب خسل کبھی،
منم دے دل بجمال تو عجب حیرانم اللہ اللہ چه جمال است بدی گلا جبی اللہ اللہ چه جمال است بدی گلا جبی چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر سوئے من انداز نظر اے قریشی لکبھی ہاشمی و مستنبی جو آپ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے عزیز دوستو، جو کھڑا ہو تو آسمان بلندیاں لے لے، میرا محبوب جو بیٹھے تو زمین گساتے لے لے، سکون لے لے، جو ہنس دے تو جنت مچلنے لگے، جو مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، جس کے پسینے سے گلشن مہکنے لگے، جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن جائیں، شادی کہنے لگے ہزار صبح بہار از نگاہی چکدش جنوں ریشائے زلف سیاہ ہوئی چکدش چمن چمن گل نصری سے اکثر رخری بتی شبت شبت گل خنداں دے راہمی چکدش شبت 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 گل خنداں دے راہمی چکدش پبیت گاہ جمالش جمال سر پکدو جانے صحابہ جانے رسالت سید عطا اللہ شاہ بخاری علماء وقت پبیت گاہ جمالش جمال سر پکدو خنداؤ کے تبسم کے جاہمی چکدش کے خنداؤ کے تبسم کے جاہمی چکدش کے گفتگو کے تبسم شہادت بہدوس سے گفتگو سے تبسم شہادت بہدوس سے تل کے فقر سے گویم کے ماہمی چکدش محمد الرسول اللہ، جو محمدی ہے وہ یہی بلند کرے.
میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، کہاں مرزا غلام قادیانی اور کہاں میرا آقا، کوئی مقابلہ ہے؟ لیکن انگریز نے یہ کنیچے کھڑا کیا اپنا۔ وہ ضلالت کی بات نہیں ہے حضرت، کوئی صاحب ضلالت کی بات نہیں ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے۔ کبھی یہ مت سوچیے گا کہ یہ فکری گمراہ نا، یہ معاشی گمراہ، ان کا فکر نہیں بھٹکا، ان کا میدا بھٹکا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، میرے دوستوں کو یاد ہوگا میرا یہ جملہ کہ فکری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن میدے کی بیماری بہت مشکل ہے۔ انتڑیوں میں جب مفادات کی کنڈی اڑ جائے بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو نکالنا ہے۔ تو یہ قادیانی جو ہیں اصل میں یہ میدے کی مفادات کی وجہ سے کنڈی اڑی ہوئی ہے مفادات۔ جس طرح نبوت کے حسین تصور کو مجروح کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی ملعون جیسے لوگوں کو نبی کی حیثیت سے آرگنائز کیا گیا، مولوی کے تصور کو مجروح کرنے کے لیے کس قسم کے لوگ آگے لائے گئے۔ حالانکہ مولوی تو عبد القادر جیلانی جیسے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ مولوی تو ابو حنیفہ جیسے ہوتے، مولوی تو احمد ابن حنبل جیسے ہوتے، مولوی تو امام مالک امام شافعی جیسے ہوتے، مولوی تو ابن تیمیہ جیسے ہوتے ہیں، مولوی تو مجدد الفسانی جیسے ہوتے ہیں، شاہ ولی اللہ جیسے ہوتے، محمود حسن دیوبندی جیسے ہوتے، شاہ اسماعیل شہید جیسے ہوتے ہیں، معین الدین چشتی جیسے ہوتے ہیں، خواجہ نظام الدین جیسے ہوتے ہیں۔ مولوی اس کو کہتے ہیں جس کی قلندری کے حضور سکندری پر نبو نظر آ۔ میں نے ایک نام لیا آپ کے سامنے آگے، مجدد الفسانی کا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اکبر کے دربار میں بڑے بڑے ملا خریدے گئے، چپا کوش لمبا لمبا چپا، یہاں سر پہ ساتھا براؤن کلر کا ڈار، یوں جب آتے تھے لوگ سمجھتے تھے جنت سے نکل کے آ رہا ہے، اور یہاں سے پارے ہو کے بھی سیدھا جنت میں جائے گا۔ چمکتے تھے چہرے بدبختوں سے، بال جو کھاتے تھے چمکے کیوں نہ؟ کسی مزدور بیچارے کا بھی تو چہرہ چمکے نا جس کا سارا دن پسینہ بہتا ہے فیکٹری میں۔ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے گدی پر، مست کلندر، سب کچھ اندر، چمکتے تھے چہرے بدبخت۔ اکبر کے دائیں بائیں قطار میں بیٹھتے تھے۔ اکبر کہتا تھا میرا خیال یہ ہے کہ ہندو کے گھر مسلمان لڑکی جا سکتی ہے۔ کیوں مولوی صاحب؟ یہ بدبخت کہتے تھے بے شک جا سکتی ہے۔ اکبر کہتا تھا میرا خیال یہ ہے، یہ اکبری بن رہا تھا نا، میرا خیال یہ ہے کہ مندر اور مسجد میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں علامہ صاحب؟ یہ ظالم ٹانگ کے ہاتھ پھیر کے کہتے کہ بے شک کوئی فرق نہیں۔ وہ کہتا تھا میرا خیال یہ ہے کہ شراب اور دودھ میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں حضرت؟
حضرت فرماتے تھے بے شک کوئی فرق وہ کہتا تھا میرے خیال میں میرے دربار میں آنے والوں کو تعظیماً جھک کے آنا چاہیے، یہ ادب کا تقاضا ہے، اور میرے دربار کے آدمی جوش سے کیوں مولانا؟ یہ بے زمین کہتے تھے جی حضوریے کہ جی جھک کے آنا چاہیے، کیا ہوتا ہے پہلے ہم جھک کے آتے ہیں، جی چنانچہ السلام علیکم کا رواج ختم۔ جب یہ ٹکے ہوئے مندان کی قطار دربار اکبری میں آیا کرتی تھی تو کہتے تھے اللہ اکبر، اس کی طرف اشارہ کرتے اللہ اکبر، عرش پہ اللہ، فرش پہ اکبر، باقی اللہ اللہ خیر اللہ، اور اس کی فرعونیت کو عروج ملتا تھا۔ کوئی ڈنڈا کھیل رہا تھا انسانیت کی جبین سے۔ اس اندھیری رات میں ایک ستارہ چمکا، اس اندھیری رات میں ایک ستارہ چمکا، وہ عالم دین شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ متکبر کی آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے کہنے لگا خرید سکتے ہو جتنے مولوی خرید لو، جھکا سکتے ہو جتنے مولوی جھکا لو، لیکن مجدد الفسانی کو نہیں جھکا سکو گے۔ یہ زمین اللہ کی امانت ہے، سر کٹ تو سکتا ہے لیکن غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتا۔ ایسے لوگ ہر دور میں ہوا کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، لیکن یہ مولوی آثار قیامت کی اہم نشانیاں، کھانا تو روح کی غذا ہے کہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس محفل سے بچایا جس محفل میں گانے بجانے کا اہتمام تھا۔ یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تائی حق و صداقت کی حیثیت سے، مبلغ حق و صداقت کی حیثیت سے قرآن کی بلندیوں پر انسانیت کو دعوت و فکر دیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو عوام کی عدالت میں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں مکہ والے 40 سال میں نے تمہارے اندر رہ کر گزارے ہیں، آج تمہارے ضمیر کو جج بناتا ہوں، فیصلہ کرو میرے متعلق، تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس۔ یہ حق و صداقت کے لیے معیار قائم کر دیا اللہ کے محبوب۔ فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ مکہ والو آج میں تمہارے ضمیر کو جج بنا کر پوچھتا ہوں تم نے مجھے کیا پایا؟ مکہ والوں نے بیک زبان جواب دیا ایک ہی آواز میں، قربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ عبداللہ کی یقین، ہم نے آپ کو زندگی کے سفر میں متعدد بار آزمایا اور جب بھی آزمایا سچا پایا۔ ہم تو آپ کو صداقت و امانت کا نشان سمجھتے ہیں، ہم تو آپ کو دیانت و امانت کا برہان سمجھتے ہیں، صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ مانا کہ نہیں مانا؟ مانا کہ نہیں مانا؟ مکہ والوں نے مانا نا، پھر بگڑ کے ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، سچا بھی مانتے تھے، حسین بھی مانتے تھے۔ ارض پر سارے انسانوں سے افضل مانا کرتے تھے، لیکن اختلاف کیوں کیا، بگڑ کیوں گئے؟
جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم مجھے تو مانتے ہو، میری صداقت کا بھی اعتراف کرتے ہو، میری امانت کا بھی اعتراف کرتے ہو، میری دیانت کا بھی اعتراف کرتے ہو، لیکن اس وقت تک نجات نہیں ہوگی، اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ میرے موقف کو نہیں مانو گے۔ اور موقف لا الہ نہیں کوئی معبود، ٹھہرو ذرا، الا اللہ بعد میں، پہلے ذرا لا کا جھاڑو پھر جائے ذرا، کیا کہا حضرت سلطان باہو نے؟ فرمایا تو تیرے لا بدستاری کیا تنہا کے غمداری، قبضہ کر رکھا ہے فنکاروں نے اللہ کے ولیوں پر، اللہ کے ولیوں کے رضاکار تو الحمدللہ ہم ہیں، لیکن ہم اللہ کے ولیوں کے نام کو بزنس پوائنٹ کے نام طور پر استعمال نہیں کرتے، ٹریڈ مارک کے طور پر استعمال نہیں کرتے، ہم ان کے کام کو انشاءاللہ جب تک کییں گے دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ تو تیرے لا بدستاری سے تو تیرے لا بدستاری بیا تنہا کے غمداری، مجاؤ از غیر حق یاری، مجاؤ سمجھ آ رہی ہو؟ بلوچی ہو آپ کو تو سمجھ آ رہی ہوگی، فارسی ہی تو بگاڑ رکھی ہے آپ نے، اور کیا بڑا روز بناتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمیں بلوچی آتی ہے، آپ کو تو آتا ہی کچھ نہیں۔ مجاز غیر حق یاری لا سکتا اللہ، دعوت دے رہا ہوں فنکار مولوی کو، میں ثابت کروں گا عبد القادر گیلانی سے لے کر سلطان باہو تک، مجدد الفسانی سے لے کر معین الدین چشتی تک، اور شاہ ولی اللہ سے لے کر خواجہ نظام الدین تک، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ سب محمدی تھے، یہ اذانیں وہی دلاتے اور سنتے تھے جو مدینہ کے میناروں سے بلند ہو رہی ہے۔ ان کا صلاۃ و سلام وہی تھا جو صحابہ پڑھا کرتے تھے، انہوں نے میڈیم انڈیا صلاۃ و سلام نہیں پڑھا۔ یہ جو تم پڑھتے ہو کورس میں کورس، ایک یتیم آگے 15-20 پیچھے، سر سے سر گلے سے گلا ملا کر کورس میں پڑھتے ہو، نہ صحابہ نے یہ پڑھا، نہ تابعین نے یہ پڑھا، نہ اولیاء دین نے یہ پڑھا۔ ثابت کر دو تمہارا یہ صلاۃ و سلام جو تم نے پڑھایا ہے کسی اللہ کے ولی عبد القادر گیلانی نے پڑھا ہو، صدیق اکبر نے پڑھا ہو، تو میرا سینہ حاضر ہے، تمہاری گولیاں کہاں گئی؟ نہیں ہونے دوں گا دین میں ملاوٹ، بگڑتے ہو تو بگڑ جاؤ، لڑکتے ہو تو لڑک جاؤ، چاہے حکمرانوں کے پاس
خدمے ٹیکو، ان کی خوش آمدید کرو۔ عبد المجید ندیم کو نہیں آنا چاہیے کراچی میں، باقی سب آئے لیکن یہ نہ آئے، کیوں نہ آئے؟ سید عبد المجید ندیم، سید عبد المجید ندیم، ہم تمہاری علاج کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تمہاری بیماریوں کے علاج کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تمہارے موسم ہیں، ہم تو تمہارا علاج کرنے والے ہیں بیمارے، لیکن اگر تم نا علاج ہو تو پڑھتے ہیں بھائی تمہاری انتریوں میں پڑھتے رہے۔ انشاءاللہ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، یہ ملک ہمارا ہے، ملتان بھی میرا ہے، لاہور بھی میرا ہے، کوٹا بھی میرا ہے، راولپنڈی بھی میرا ہے، کشمیر بھی میرا ہے، ہزارہ بھی میرا ہے، پشاور بھی میرا ہے، کوہاٹ بھی میرا ہے، بنو بھی میرا ہے، ڈیرا اسماعیل خان بھی میرا ہے، آئی خان ڈیرا غازی خان بھی میرا ہے، سیال کوٹ بھی میرا ہے، شاہیوال بھی میرا ہے، حیدرآباد بھی میرا ہے، کراچی بھی میرا ہے، اور بدرالدین مولوی تو کیا کرے گا، مدینہ بھی میرا ہے۔ مدینہ بھی میرا ہے، سب نصیب مولوی مکہ بھی میرا ہے۔ تیرا وہاں داخلہ بند، تیرا وہاں انگلینڈ میں بند نہیں، جرمنی میں بند نہیں، جانس برگ میں بند نہیں، کاربن میں بند نہیں، افریقہ میں بند نہیں، لندن میں بند نہیں، نیو یارک میں بند نہیں، ٹورنٹو میں بند نہیں، اٹاوا میں بند نہیں، کوپن ہیگن میں، ساری دنیا میں بند نہیں۔ تو کتنا بد نصیب ہے خاندان، تجھے مدینہ والوں نے ٹھکرا دیا۔ مدینہ ہمارا ہے، مدینہ ہمارا ہے، مکہ ہمارا ہے، مکہ ہمارا ہے، سعودیہ ہمارا ہے، محمد ہمارا ہے، صحابہ ہمارے ہیں، آل بیت ہمارے ہیں، سید ندیم ہمارا ہے، پیر پوری ہمارا ہے، دیوبند ہمارا ہے، عبد القادر جیلانی بھی میرا ہے، احمد ابن حنبل بھی میرا ہے، ابو حنیفہ بھی میرا ہے، امام مالک بھی میرا ہے، امام شافعی بھی میرا ہے، معین الدین چشتی بھی میرا ہے، خواجہ نظام الدین بھی میرا ہے، شمس تبریز بھی میرا ہے، علی حجویری بھی میرا ہے، اولیاء میرے ہیں، میں ان کے رضاکاروں کے رضاکاروں کے رضاکاروں کا رضاکار ہوں۔ ولی اللہ میرا ہے، مجدد الفسانی میرا ہے، شاہ عبد القادر میرا ہے، شاہ رفیع الدین میرا ہے، شاہ عبد العزیز میرا ہے، شاہ اسماعیل شہید میرا ہے، شاہ اللہ بخاری میرا ہے، محمد ریاض میرا ہے، انور شاہ میرا ہے، اشرف علی میرا ہے،
شبیر احمد عثمانی میرا ہے خدا مولوی تیرا چالیسواں تیرا شاتا تیرا جمعراتا تیرا بریانی تیری او حلوائی او حلوے کی ساری قسمیں تمہاری. یہی سے کل شروع کریں گے اگر زندگی رہے. وہ مجھے پہنچائے گا میرے بھائی. تم فکر کیوں کرتے ہو؟ کوئی مائی کے مال میں اللہ کے فیصلوں پر قبضہ کرنے کی ضرورت کی دنیا بدل جائے گا. ماں نے وہ لال پیدا ہی نہیں کیا جو ہمارا راستہ روکے. آئے گا ہم انشاءاللہ. اور چلتو کی اجازت اگر اگر اجازت نہیں دیتا مت گھبراؤ. تم بغیر اجازت کے چرچا کرو. میں قرآن و حدیث بیان کرنے کے لیے آؤں گا. ہاں نور جہان کو پابندی نہیں لگاتے ہو اور نور جہان کو دیکھو. ان کے لیے تم نے ریڈیو ٹی وی مخصوص کر دیا. ہر گھر جانے کی آواز اور VCR پہنچائی ہے. اس بازار کی تم نے نئی نسل کو تباہ کر دیا. ان سے شوق جہاد چھین لیا. ان کی زمینوں سے سجدے چھین لیے. پیٹیوں کے ساتھ دوپٹے چھین لیے. سالموں سے اور ہم کو پابندیاں لگانے والے انشاءاللہ خود مٹ جائیں گے لیکن حق و صداقت کی آواز نہیں دبے گی. کم کے جواب دو. یہ محمد الرسول اللہ ایمان پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ محمدی ہو کہ نہیں؟ یا رسول اللہ کیا کیا فنکار مولوی. محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ ہو چڑتے ہو. محمد کے نام سے چڑتے ہو. محمد کے نام سے کھاتے ہو اور محمد کے نام سے چڑتے ہو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب تک ستارے چمکیں گے جب تک کائنات کا نظام چلے گا محمد کا نام چمکے گا اور چمکے گا. تم اللہ سے دعا کرو کہ وہ تم سے راضی ہو جائے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ تم سے راضی ہو جائے. مدینہ میں داخلہ کھل جائے تمہارا. میں کہا کرتا ہوں عاشق بنتے ہو اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جس کو محبوب اپنی گلی میں آنے سے ہی روک دے. اور روکا کیوں؟ روکا کیوں؟ فرمایا بتوا سے کعبہ رفتم بہرم رحم بادم بتوا سے کعبہ رفتم بہرم رحم بادم درون درد کر دی کہ درون خانہ آئی. بیت اللہ کے طواف کے لیے کعبہ گیا
تو کعبے کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا. کہنے لگا کیوں؟ دور سے آیا ہوں، جبہ تو دیکھو، عاشق کہلاتا ہوں. بیت اللہ کے رضاکاروں نے کہا وہاں رہ کر تو فتوے دیتے ہو کہ حرمین کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. پھر انہوں نے درد کر دی کہ درون خانہ آئی. جاؤ مولوی صاحب واپس، یہ مخلصین کی جگہ ہے، منافقین کی نہیں. چکر بازوں کی جگہ نہیں، جہاں عشاق بلائے جاتے ہیں اور بیمار ہٹائے جاتے ہیں. عشاق بلائے جاتے ہیں اور بیمار. جو تیرے لاب دستاری دیا تنہا کے غمداری. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے، کرتا کیوں ہے سینہ تان کے چپے گا دستاری دیا تنہا کے غمداری. مجھو از غیر ہتھیاری، مجھو از غیر ہتھیاری کہ لا سکتا اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ سلطان باہو کہہ رہا ہے اور قرآن کی منشا بیان کر رہا ہے حضرت سلطان باہو سب کو رحمت اللہ علیہ. مجاؤ از غیر ہتھیاری کہ لا سکتا اللہ، اس کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ کہ اس کے سوا مددگار کوئی نہیں. ہم من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. جب ہمارے میں سفینے بھٹک جاتے ہیں، کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، وہ پکارتے ہیں تو سفینوں کو کنارے لگانے والا کام. بیچ سرد لگاؤ نا، وہ جو دور کھڑے ہیں روڈ پر، ان کی سرد یہاں آئے تو بات بنے. حضرت سلطان باہو کہہ رہے ہیں سفینوں کو کنارے لگانے والا کون، بیماروں کو شفا دینے والا کون، اولادوں کو اولاد دینے والا کون، پریشان حالوں کا مشکل کشا، حاجت روا، کار ساز، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، بیماریاں دور کرنے والا، سب کی سننے والا، قبول کرنے والا، بغیر نظرانہ لیے بھی راضی ہو جانے والا، کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا. کراچی والے باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے. یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، دوسرے بڑھا رکھی ہیں، چادریں رکھی ہیں، اور تھیوری یہ ہے، فارمولہ یہ ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے. لیکن وہ پکارتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب پکارتا ہے کچھ نہ لے کے آؤ، سب کچھ لے کے جاؤ.
خالی ہاتھ آؤ دامن بھرتے جاؤ، باز ہر ہاتھ ہستی باز برسا سے رو گبرے بت پرستی باز درگہ نامی دینی سب بار کرتے بس کشتی باز اے گناہگار 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے تو گھبراؤ مت، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے ذکر و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیوں کیا مکہ والوں نے؟ حالانکہ محبت کرتے تھے، امین مانتے تھے، صادق مانتے تھے، لیکن جب اسمبلی والے نے فرمایا قولوا لا الہ قولوا لا الہ، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں عزت دینے والا، کوئی نہیں رزق دینے والا، کوئی نہیں اولاد دینے والا، کوئی نہیں بکری کے پیٹ میں بچانے والا، کوئی نہیں خنجر کی دھار کے نیچے محفوظ رکھنے والا، کوئی نہیں انگاروں کو پھول بنانے والا، کوئی نہیں دریا نیل میں راستے پیدا کرنے والا، اللہ، مگر ہی پہ ضرب لگاؤ نہ کرا، دائیں بائیں دیکھ کے کوئی پھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوا ہی نے ایسی ضرب لگائیے کہ بھی کے دروازے بند ہو جائے، اور کراچی والے اللہ تمہیں صحت عطا کرے، ایسی ضرب لگاؤ کہ بھی کے دروازے ٹوٹ ہی جائے۔ انسانی زمین کی حاضریوں کے لیے حقیقی مصدور علام الغیوب ہر جگہ موجود، کارساز و دستگیر، عزت دینے والا، حاجت روا مشکل کشا اللہ ہی۔ مکہ والوں نے کہا پھر ہمارے بزرگ 313 ان میں سے بڑے 4 آستانے، سب سے بڑے باقی چھوٹے چھوٹے، لات، منات، اچار، حبل، حابیل، وہ جو حضرت حابیل شہید ہوئے ان کے نام پر انہوں نے آستانہ بنایا۔ اور یہ بھی آپ کو کہتا جاؤں میرے عزیزوں، یہ فنکار مولوی کہتا ہے وہ تو کتنوں کو پوچھتے جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ کے پیاروں کی پوجا کرتے، وہ اللہ کے پیاروں کی پوجا کرتے تھے۔ بیت اللہ میں جب میرے آقا فاتح بن کے آئے تو بیت اللہ میں جو مورتیاں لگی ہوئی تھیں ان میں حضرت ابراہیم کے نام کا بھی ایک بت تھا کہ نہیں؟ بڑے لکھے حضرات جانتے ہیں حضرت اسماعیل کے نام کی ایک مورتی تھی، حضرت اسحاق کے نام کا بت تھا۔ میرے آقا نے دیکھ کے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، لتعطى وعدم العذاب وحدہ، فرض لگائی۔ فرمایا ابراہیم بت شکن تھا، تو کیسے میدان ہے، ابراہیم کے نام کا بھی بت بنا دیا، ایسے سوچتے کہ اللہ بچا ہے۔ اللہ کے بندے بھی پوجا کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں نا، یہ بھی تو اللہ پیارے ہیں، رب نے ضرور شونا دکھوں گی
میرے آقا نے فرمایا قولوا لا الہ، یہ سب عاجز ہیں، وہ متکبر ہے، یہ سب رونے والے ہیں، وہ آنسو پوچھنے والا ہے، انہیں آگ بھی اچھی لگتی ہے، اسے کبریائی اچھی لگتی ہے، یہ سونے والے ہیں وہ سونے سے پاک، یہ رونے والے ہیں وہ رونے سے پاک، انہیں اولاد کی ضرورت ہے، وہ لم یلد ولم یولد، سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے، لا یطعم ولا یطعم ولا یطعم، سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک، سب کو پلاتا ہے خود پینے سے۔ مان لو میری بات، لیکن مکہ والوں نے کہا نہیں، تو ہمارے بزرگوں کا دشمن، یہاں سے اختلاف ہوا، اور اگر زندہ رہے تو کل یہاں سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان ہاں یہ ہر گھر میں پہنچے، وسیع رسول و خلیفۃ بلا فخر، میری ایک تقریر ہے مانچسٹر میں ہوئی، یہ رسالہ بھی دوست لے کے جائیں۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے ایمان کی، جان کی، مال کی حفاظت فرما، پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما۔ اے اللہ خیر خلافت راستہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی سے ہم سب کو ہمکنار فرما، تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ محمد الیاس صاحب ہمارے رفیق تھے، جماعت مجلس تحفظ اہل سنت جماعت کے رضاکار تھے، اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے ہیں، اے اللہ انہیں غریب رحمت فرما۔ محمد ایوب خان صاحب وہ بھی اللہ سے پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی مختار صاحب یعنی کی والدہ ان کے والد صاحب ہوتے ہوئے اللہ انہیں بھی غریب رحمت فرمائے۔ اے اللہ وہ تمام ہمارے دینی بھائی جس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ مجلس تحفظ اہل سنت جماعت کو اس سے زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار فرما، اور کراچی کے روشن ضمیر جو ان 7 روزہ محترم حضرت امام اہل سنت حافظ الحدیث مولانا شکور صاحب کی پوری کئی دنوں سے کچھ شوگر کی تکلیف ہے، کبھی کبھی بیمار سے ہونے کو نظر آتے ہیں، اے اللہ ہمارے سرویش بھائی کی زندگی میں برکت عطا فرما، سال ہر سال سے پلسوں میں دعوت و تبلیغ کا چہکتا ہوا یہ زندگی، اے اللہ اس بلبل خوشنوا کو تابیر سلامت رکھ، ان سے اور زیادہ کام لے، ان کے لوگوں سے توحید و سنت کے پھول بھرتے رہے، صحابہ کے عظمت اور مناقب کے پھول بھرتے رہے۔ کل انشاءاللہ جمعہ کے اجتماع میں برادر محترم خصوصی خطاب کرنے والے ہیں تعلیم رحمانیہ میں مارکیٹ، ہاں مولانا عبد الرحمان رحمانی کے ہاں بھی مارکیٹ میں انشاءاللہ جمعہ کی نماز میں خصوصی خطاب ہونے والے حضرت دین پوری کا، میرے دوست سب کہاں پہنچے اور یہ ثابت کرتے کہ صحابہ کی عزت و میں اس کی حفاظت کے لیے صحابہ کے رضاکار ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ شاہ صاحب کی تراضی عمر کے لیے سارے دعا فرمائیں، تراضی نہیں قائم کی زندگی عطا کرے، آج کی زندگی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مورخہ 6 مارچ 1986 بمقام دریا آباد کراچی، علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب مثالی انسان کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ یاد رکھیے نام مرکل حضرات کی تلاوت، مشہور و معروف حمد اللہ ممتاز علماء کرام اور اکادمین دیوبند کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ فون نمبر 528123۔
والے